بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے اخلاق۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ 11A اور دوسرا حصہ 11B۔ تو یہ 11A ہے۔ ہمارا اصل موضوع اسلام کا آسان اور جامع تعارف۔ اسلام کا جامع تعارف جاننے کے لیے ہمیں تین چیزیں ضروری ہے، تین نکات ضروری ہے۔ ایک، اسلام کیا ہے۔ دو، قرآن کو کیسے سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لوگ شریعت ہی کو اسلام سمجھتے ہیں یا شریعت کے مقاصد ہی کو اسلام کے مقاصد سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا صرف اخلاقی کے مقاصد کو اسلام کے مقاصد سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے تین اجزاء ہے: ایمان، اخلاق اور شریعت۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے ایمان کا، اس سے دوسرا درجہ اخلاق کا، اور تیسرا درجہ شریعت کا۔ تو ہم نے شریعت کے سارے مقاصد آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ جیسے شریعت کے تین پہلو ہیں، ایک ہے ضروریات، دوسرے ہیں حاجیات، اور تیسرے ہیں تحسینات۔ ضروریات یعنی نیسیسٹیز، حاجیات یعنی نیڈز، اور تحسینات بیوٹیفیکیشن یا امپرومنٹ۔ ان سب کے مقاصد آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ضروریات کے 5 مقاصد ہیں: دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل یا خاندان کی حفاظت۔ یہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ دوسرا ہے حاجیات۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد یہ ہے کہ ضروریات کی جو 5 مقاصد ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے جو مشقتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گے، اس کو دور کرنا، یہ حاجیات کا کام ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو اجازت دی گئی ہے بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ تو حاجیات جو ہیں، ضروریات پر عمل آور کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو مشقتیں تکلیفیں آئیں گی، اس کو دور کرنے کے لیے حاجیات ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پہلو جو آپ کے سامنے آیا وہ تحسینات ہے، بیوٹیفیکیشن یعنی جمال ہے۔ جمال یہ کہ مسلمانوں کا ظاہر و باطن خوبصورت ہو، معاشرے کا بھی ظاہر و باطن خوبصورت ہو۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاق ہے۔ اب اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں خلق کہتے ہیں عادات کو، خلق کہتے ہیں عادات کو، اور اس کی جمع ہے اخلاق، عادات۔ یہ تو ہوا معنی، لیکن اصطلاحی معنی میں آتا ہے کہ انسان کی ایسی کیفیت، ایسا اسٹیٹس جو یعنی پختہ عادت کے نام سے ہے، جس کے بغیر کسی فکر و توجہ کے آدمی کے نفس سے کچھ اعمال سرزد ہوتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان جب زندگی کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تربیت اس کی والدین سے ملتی ہے۔
وہ ان کے ماحول کو سیکھتا ہے، پکڑتا ہے۔ پھر آس پاس کا ماحول ہے، بھائی بہنوں کا ماحول ہے، رشتہ داروں کا ماحول ہے، پڑوسیوں کا ماحول ہے، اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں کچھ حالات، کچھ واقعات اس کے سامنے آتے ہیں اور اس سے اس کا مزاج بنتا جاتا ہے، اور وہ مزاج کا اظہار اس کے کیریکٹر سے، اس کے مینر سے، اس کے مورل سے ہوتا ہے، اور جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں، برے اخلاق رذیلہ یا سیئہ کہلاتے ہیں۔ اچھی عادت ہے جیسے بولنا ہے، سچ بات کرنا ہے، یہ اچھی عادت ہے۔ بری عادت جھوٹ بولنا ہے، انصاف سے دور رہنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ بری عادت ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے شریعت کے اہداف و مقاصد آئے تھے۔ اخلاق کا ہدف یا مقاصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بات آتی ہے، وہ ہمیں سورہ عصر سے ملتی ہے کہ تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اس کو مزید اور کھولتے ہیں تو سامنے آتا ہے عدل و رحم کا حصول۔ اخلاق کا مقاصد میں سے، اخلاق کے مقاصد میں سے عدل و رحم کا حصول ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اخلاق جو ہیں وہ فطرت کی بنیاد پر اخلاق بنیں گے۔ کیوں کریں گے ہم اخلاق؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں اچھے اخلاق کو اپنائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اخلاق کا انسان، سوسائٹی اور کائنات کے درمیان، تمام رہنے والے کریچرز کے درمیان، مخلوق کے درمیان عدل و توازن ہو، اور یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اخلاق کے آبجیکٹیوز اور گولز ہیں۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں، اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب یوم آخرت میں جب بیلنس کھولا جائے گا، لوگوں کے حساب کتاب کیے جائیں گے، تو اس میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی اس کے اخلاق ہوں گے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مسروق کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اسی طرح کی حدیث مسند احمد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بد اخلاق شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری حدیث مسند احمد ہی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے اخلاق اچھے ہوں وہ بہترین لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ علم دین حاصل کرے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جسے مسند احمد میں درج کیا گیا ہے۔ شریعت افضل ہے یا اخلاق افضل ہے یا ایمان؟ تو آپ کے سامنے جو میں نے چارٹ پیش کیا اس میں یہ ہے کہ اسلام کے 3 اجزاء ہے، ایمان، اخلاق اور شریعت، اور شریعت سب سے نیچے ہے۔ تو شریعت سے اعلیٰ اخلاق ہے، اخلاق سے اعلیٰ ایمان ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ جہاں شریعت اور اخلاق میں تنازع ہو، ٹکراؤ جیسا ہو کہ آیا کہ شریعت افضل ہے یا اخلاق، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خلیج میں ایک طرح کی شادی ہوتی ہے جس کی تعداد اب کم ہو گئی ہے، راس کی شادی ہوتی ہے جسے زواج بالمسیار کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہے، یعنی ایجاب و قبول بھی ہے مرد کی طرف سے،
اس میں مہر بھی ہے، اس میں گواہ بھی ہے، ساری چیز موجود ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی پہلی بیوی یا اولاد کو نہیں بتاتا۔ اس میں شرعاً ساری چیزیں ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نکاح شریعت کے خلاف ہے، لیکن اخلاقاً شریعت کی روح سے تو یہ حلال ہے، لیکن اخلاق کی روح سے حلال نہیں ہے۔ جب یہ آدمی مر جائے گا تو تنازع کھڑا ہو جائے گا، کیس کچہریاں شروع ہو جائے گی، کورٹ میں باتیں چلتی رہے گی، اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقابلے میں دوسری بیوی بھی کھڑی ہو جائے گی، کہے گی کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، لیکن شوہر نے تو نہیں بتایا تھا۔ تو پتہ چلا اس سے سوسائٹی میں فساد ہوگا، معاشرے میں فساد ہوگا۔ اس آدمی کو چاہیے تھا کہ اپنی پہلی بیوی کو بھی بتا دیتا کہ میں نے نکاح، اجازت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، بتا دیتا، اطلاع دیتا، کنسنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اطلاع دینے کی بات آ رہی ہے۔ اس نے اطلاع نہیں دی تو پتہ چلا یہ نکاح، اس طرح کا نکاح، راز والا نکاح شرعاً تو حلال ہے لیکن اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ راز کی شادی کے تعلق سے، زواج بالمسیار کے تعلق سے آپ کے سامنے جو بات آئی کہ راز تو اللہ تعالیٰ تم کتنا ہی چھپاؤ، اللہ ظاہر کر کے رہتا ہے، جیسے کہ سورہ تحریم میں ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی سے ایک راز کی بات کہہ دی اور یہ فرمایا کہ یہ بات کسی اور زوجہ سے نہیں بتانا، مگر اس زوجہ نے وہ راز کی بات دوسروں کو بتا دی، اللہ نے وحی نازل کر دی اور بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس زوجہ سے کہ آپ نے کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ وحدہ نے بتا دیا، مجھے وحی کر دی مجھے کہ تم نے یہ راز کھول دیا۔ جو بھی عمل کیا جائے شریعت کی مخالفت نہ کی جائے اور اخلاق کی مخالفت نہ کی جائے، کہ جو شریعتاً جائز بھی ہے، شرع سے جائز بھی ہے، شریعت کے مطابق بھی ہے، حلال ہے شریعت سے، اسے اخلاق سے بھی حلال ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی دوسری مثال یہ کہ لڑکی پریشانی کی وجہ سے لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، راضی نہیں ہے رہنے کے لیے، ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، اب یہ اسے نہ خلا دیتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں، لڑکا پریشان کر رہا ہے، کیونکہ شرع نے حق یہ دیا ہے کہ لڑکے کی راضی بھی چاہیے، لڑکے کی بھی مرضی چاہیے، لیکن لڑکا راضی نہیں ہوتا۔ سالوں بیت گئے، 8-8 9-9 سال، 10-10 سال، 15-15 سال چل رہے ہیں، 198 میں کیسز چل رہے ہیں اور دوسرے کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ کچھ حل نہیں ہوتا اور لڑکیاں بوڑھی ہو جا رہی ہے۔ ارے بھائی اگر پسند نہیں ہے دے دلا کے چھٹی کر دو، خلا دے دو، طلاق دے دو، لیکن وہ راضی نہیں ہے تو اس کو کیوں زبردستی لٹکا کے رکھے ہو؟ تو لٹکا کے رہنا یہ بالکل اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ شرع کی روح سے آپ کے پاس ہے کہ آپ ہی کو حق موجود ہے لڑکے کو کہ بھئی وہ دے گا تو ہی ہوگا، لیکن اس حق کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ شرع کیا کہتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اسی بات پر ہماری باتیں رہتی ہے، اسی گرد گھومتی ہے ہماری باتیں۔ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ اسلام بغیر ہدف کے نہیں ہے، شریعت بغیر ہدف کے نہیں ہے، اخلاق بغیر ہدف کے نہیں ہے، ایمان بغیر ہدف کے نہیں ہے۔ ہر چیز کا ہدف ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو اس دائرے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا مقصد کے تحت آپ روک رکھے ہیں طلاق کو، کیا مقصد کے تحت آپ نے نکاح کیا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، تو اسلام کے دروازے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ یہاں ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا، 11A ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ 11B ہے، تو آپ 11B میں اس کا بقیہ حصہ سن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔